لا 4 آلویز سے لیس دین نیسیسری، یعنی کہ ہمیشہ کم گوئی اختیار کریں۔ پیغام: جب آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل عام آدمی لگتے ہیں اور خود پہ قابو کھو دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بالکل عامیانہ سی بات بھی مبہم اور غیر واضح انداز میں کرتے ہیں تو یہ دیوی دیوتاؤں کے الفاظ کی طرح بن جاتے ہیں۔ طاقتور لوگ کم گوئی کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں، غلطی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ طاقت اور اقتدار نمود و نمائش کا کھیل ہے، اور جب آپ کم بولتے ہیں تو یقیناً اس سے زیادہ عظیم اور طاقتور لگتے ہیں جتنے حقیقت میں ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی دوسروں کے لیے بے چینی پیدا کرتی ہے۔ لوگ وضاحت چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے الفاظ ادا کرنے میں احتیاط کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اصل ارادوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے مختصر جوابات اور خاموشی لوگوں کو مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور گھبراہٹ یا خاموشی دور کرنے کی کوشش میں وہ اپنے اصل ارادے اور کمزوریاں اشکار کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ملاقات کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں ان کے رازوں و صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور وہ آپ کے ہر لفظ اور انداز پر غور کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے مختصر جوابات کو ملنے والی توجہ آپ کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک نوجوان فنکار کے طور پر اینڈی وارہول کو احساس تھا کہ صرف باتوں کر کے آپ لوگوں سے اپنی مرضی نہیں کروا سکتے۔ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی خواہش کے بالکل خلاف عمل کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی میں اینڈی وارہول نے بہت کامیابی سے یہ حکمت عملی استعمال کی۔ اس کے تمام انٹرویوز جیسے دیوی دیوتاؤں کی علامتی باتوں جیسے الفاظ پر مبنی ہوتے۔ وہ غیر واضح اور مبہم باتیں کرتا اور انٹرویو کرنے والے بعد میں ان باتوں کے معنی تلاش کرتے رہ جاتے۔ وہ یہی تصور کرتے کہ اس کی بے معنی باتوں کے پیچھے کوئی بہت گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ وارہول اپنے کام کے بارے میں بہت کم بات کرتا، اس کی بجائے وہ دوسروں کو مطلب نکالنے دیتا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں جتنا کم بولتا، لوگ اس پر اتنی ہی بحث کرتے، اور لوگ اس بارے میں جتنی باتیں کرتے، اسے اتنی ہی اہمیت ملتی۔ صرف انتہائی ضروری بات کرنے سے آپ بہت بامعنی اور طاقتور بات کا تاثر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنا کم بولتے ہیں، کسی غلط بات کے منہ سے نکل جانے کا خطرہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ 1825 میں ایک نئے زار شہنشاہ روس نکولس اول کے تخت سنبھالتے ہی ملک میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ باغیوں کا مطالبہ تھا کہ ملک کا نظام جدید بنیادوں پر چلایا جائے اور ملک کا صنعتی اور انتظامی ڈھانچہ یورپ کی طرز پر قائم کیا جائے۔ بغاوت کو انتہائی سختی سے کچلتے ہوئے نکولس نے باغیوں کے ایک رہنما کنریڈی ریلیویٹ کو سزائے موت سنائی۔ سزا پر عمل درآمد کے وقت باغی رہنما پھانسی کے پھندے پر کھڑا تھا۔ جلاد نے لیور گھمایا اور باغی کے جسم کو جھٹکا لگا، لیکن خوش قسمتی سے عین اس وقت پر رسا ٹوٹ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اب اس دور میں ایسی باتوں کو قدرت کی طرف سے علامت یا اشارہ سمجھ کر مجرم کو معاف کر دیا جاتا تھا، مگر اس وقت اپنی جان بچ جانے کے بعد کنریڈی ریلیویٹ اب کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ہجوم سے مخاطب ہو کر چلایا، دیکھا، روس میں یہ لوگ کوئی بھی چیز ڈھنگ سے نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک رسی کیسے بنائی جاتی ہے۔ فوراً ہی ایک قاصد پھانسی دینے میں ناکامی کی خبر لے کر ونٹر پیلس پہنچا۔ بادشاہ اگرچہ یہ خبر سن کے دکھی ہوا،
لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی معافی نامے پر دستخط کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ کیا باغی نے اس معجزاتی واقعہ پر کچھ کہا؟ تو قاصد نے جواب دیا، جناب، اس نے یہی کہا کہ روس میں لوگ ایک رسی تک نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں ہم اس کو غلط ثابت کریں گے۔ اور اس نے معافی نامے پھاڑ دیا۔ اگلے دن باغی کو دوبارہ پھانسی دے دی گئی اور اس بار رسی نہیں ٹوٹی۔ سبق یہ ہے کہ ایک بار الفاظ منہ سے نکل جائیں تو پھر واپس نہیں لیے جا سکتے۔ اپنے الفاظ پر قابو رکھیں۔ کسی کا مذاق اڑاتے وقت خاص طور پر محتاط رہیں۔ آپ کو اپنے چبھتے الفاظ سے وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ برے حالات کا شکار اسکرین رائٹر مائیکل آرلن 1944 میں نیو یارک گیا۔ اپنا غم بھلانے کے لیے وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گیا۔ ہوٹل کی لابی میں اس کی ملاقات ایک امیر آدمی سیم گولڈون سے ہوئی، جس نے اسے ازراہ مزاحاً کہا کہ اسے گھڑ دوڑ میں حصہ لینے والے گھوڑے لینے چاہئیں۔ جس کے بعد ہوٹل کی بار میں آرلن کی ملاقات لوئس بی میئر سے ہوئی، جو اس کا پرانا شناسا تھا۔ میئر نے اسے سوال کیا کہ اس کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گولڈمیر سے بات کر رہا تھا، آرلن نے جواب دیا۔ اچھا، میئر نے پوچھا کہ گولڈوین نے اسے کتنے پیشکش کی؟ کچھ نہیں، آرلن نے جواب دیا۔ اس مختصر جواب میں میئر کو یہی لگا کہ شاید آرلن کی گولڈوین سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو اس نے فوراً ہی پوچھا کہ کیا تم 30 ہفتوں کے $15,000 لو گے؟ آرلن کے مختصر الفاظ نے ان کے دن بدل دیے۔ بادشاہ لوئس چہاردہواں سلطنت کے معاملات میں بہت سیگا راز میں رکھنے کا عادی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے وزراء کو بھی مناسب وقت سے پہلے کسی بات سے آگاہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کونسل کی میٹنگ میں مفصل بحث کے بعد سب کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ہوتے۔ اس کی آنکھیں لومڑی کی طرح تھیں۔ سوائے کونسل کے اجلاس میں بات اٹھانے کے وہ سب درباریوں سے بات کرتا تو صرف ان کے فرائض اور اختیار تک محدود رہتا، حتیٰ کہ اس کی غیر سنجیدہ بات بھی ہاتف غیبی کے استعارے جیسی ہوتی۔ لوئس 1928 جب چاند پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے تو سیپی کا منہ پورا کھل جاتا ہے۔ جب کوئی کیکڑا ایسی سیپی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی پتھر یا سمندری گھاس پھینک دیتا ہے، جس سے سیپی دوبارہ بند نہیں ہو سکتی اور کیکڑے کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہی انجام اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو بے وقت اور بے سوچے سمجھے منہ کھول دیتا ہے، بولنے کے وقت سامعہ کرے مکرم پر ہوتا ہے۔ حاصل، ڈیلفی کے مندر میں جب بھی لوگ پوچھنے آتے کہ وہاں کا پروہت کچھ بے معنی الفاظ ادا کر دیتا۔ انداز ایسا ہوتا کہ وہ الفاظ بہت اہم اور بامعنی ہیں۔ کوئی بھی پروہت کے الفاظ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ الفاظ لوگوں کی زندگی اور موت سے زیادہ اہم ہوتے۔ سند، کبھی اپنے ماتحتوں کے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ میں جتنا زیادہ خاموش رہتا ہوں، لوگ اتنا ہی جلدی بول پڑتے ہیں، اور ان الفاظ سے میں ان کے اصل ارادے اور خواہشات جان سکتا ہوں۔ اگر حکمران کی شخصیت میں کوئی اسرار نہ ہو تو اس کے وزراء بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔